پاکستان تحریک انصاف کا جمعے کے دن شروع ہونے والا لانگ مارچ آج گجرانوالہ پہنچ رہا ہے۔ عمران خان کی قیادت میں ہونے والے اس مارچ کے تیسرے دن کل ایک خاتون صحافی صدف نعیم صبح پنجاب کے شہر کاموکی کے قریب عمران خان کے کنٹینر تلے آ کر ہلاک ہو گئی تھیں۔ اس حادثے کے بعد عمران خان نے لانگ مارچ کے تیسرے دن کا سفر ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ خاتون صحافی صدف کے شوہر نعیم بھٹی نے کسی بھی قسم کی قانونی چارہ جوئی سے انکار کر دیا ہے۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد ہر بار کی طرح ایک دفعہ پھر صحافیوں کی اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران سیکیورٹی پر بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی گیتیارہ انیس اس وقت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ ان سے اس کیس کے تناظر میں صحافیوں کے لیے اس وقت پاکستان میں کام کرنا کتنا اور کام کرنے کا ماحول کتنا محفوظ ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ گیتی، آپ خود بھی مظاہروں میں اور مارچز میں کوریج کے لیے شرکت کر چکی ہیں، آپ کو ایسے ایونٹس کی کوریج میں کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے اگر ہم صحافیوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو؟ اصل اس میں دو تین چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھنی میرا خیال ہے صحافی کے لیے بہت ضروری ہیں، اور وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ اس کا فقدان ہے۔ ایک تو ایک پروفیشنل قسم کی ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے جو آپ کو، اور گائیڈ لائنس چاہیے ہوتی ہیں آپ کو اس ادارے کی طرف سے بھی جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں، کہ آپ کس حد تک جا سکتے ہیں کسی بھی سٹوری کے لیے، کس حد تک جو ہے اپنے آپ کو آپ انڈلج کر سکتے ہیں، کس حد تک انگیج کر سکتے ہیں۔ ہم نے بہت ساری جگہوں پہ یہ دیکھا ہے کہ کئی دفعہ کچھ اداروں کی طرف سے یا کچھ دباؤ میں کام کرتے ہیں، بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں صحافی، تو بہت سے ایسے رسک لیتے ہیں جو ان کو نہیں لینے چاہیے، اور شاید ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ اس رسک کو جو ہے وہ جو ہے نہ لیں، نیگیٹ کر سکیں مختلف کس طرح سے۔ وجوہات کے بجائے۔ تو اکثر ایسے احتجاجوں میں گیتی، اکثر جب ایسے احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں ان کی کوریج کے دوران صحافیوں کو، جس طرح آپ بھی مینشن کر رہی تھی، کافی ہاسٹائل رویوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، جس کوریج پہ آپ ہوتے ہیں اس طرف سے بھی، اور ادروائز بھی آپ کی شاید آرگنائزیشن کی طرف سے بھی آپ پہ پریشر ہوتا ہے۔ تو ایک عام خیال کے صحافتی برادری میں جو پایا جاتا ہے کہ یہ ہاسٹیلٹی اب بڑھ رہی ہے، آپ بھی فیلڈ میں ہیں، آپ کے کیا تجربات ہیں اس حوالے سے؟ جی، ایسے یہ بالکل یہ بات ہے، اس میں کافی حد تک صداقت ہے کہ ایک ہاسٹیلٹی جو ہے ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ انفارچونیٹ چیز ہے۔ اس میں ایک چیز کا میں ذکر ضرور کروں گی کہ ہم نے دیکھا کہ اوور دا ایئرز ایک خاص قسم کا نیریٹو مختلف حلقوں کی جانب سے آیا، جس سے ایسے لگنے لگا کہ تمام ہی صحافی، تمام ہی صحافتی ادارے شاید بائس ہیں۔ تو اس نے ایک چیز جو ہے انکلکیٹ کر دی ہے، ایک ذہن میں ایک شک کا جو ہے وہ بیج بو دیا ہے۔ تو لوگوں میں ایک ان جنرل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ڈسٹرسٹ پایا جاتا ہے کچھ صحافیوں کو لے کے، صحافتی اداروں کو لے کے۔ تو اس طرح پھر وہ ایک بیک لیش وہ آتا ہے جب صحافی خود میدان میں جاتے ہیں، فیلڈ میں جاتے ہیں۔ میں خود بھی گئی ہوں اور میں نے خود بھی یہ چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں۔ اس وقت آپ کو اپنے آپ کو سیف رکھنا بہت ایک آپ کے لیے مشکل چیز ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت سی چیزیں، میں دوبارہ یہ کہوں گی کہ آپ کس طرح کی ادارے کو جو ہے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور آپ خود کس حد تک ٹرینڈ ہیں اپنی سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ اگر آپ نے کوئی بھی سٹوری بیان کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کا دوبارہ اسے بیان کرنے کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے۔ تو آپ کسی بھی قسم کی ایسی ہاسٹیلٹی میں اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتے۔ اور یہ ایک، میں دوبارہ کہوں گی، ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ ایک نیریٹو جو ہے وہ بڑا ایک پریویل کرنے لگ گیا ہے، ایک عام تاثر پائے جانے لگا ہے کہ شاید تمام ہی میڈیا کے جو ریپرزینٹیو ہیں وہ کسی نہ کسی کا کوئی باعث لے کے چل رہے ہیں۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے صحافی جو ہیں وہ صرف اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، اپنی رپورٹ کرتے ہیں، جو ان کی جاب ہے وہ اس سے آگے وہ نہیں بڑھتے، لیکن تمام نیریٹو کا اثر ان پہ بھی پڑ رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا انفارچونیٹ سچویشن ہے جو ہم اس وقت دیکھتے ہیں، آپ اور کو یہ بھی بڑھ رہا ہے۔ فیلڈ میں ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے۔ بہت شکریہ گیتی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اس حوالے سے۔ صحافتی تنظیموں کی طرف سے دنیا کے مختلف حصوں میں ٹریننگز کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں ان کی آگہی کے لیے سیکیورٹی اور دیگر ٹریننگز کروائی جاتی ہیں۔ صحافتی اداروں سے بھی اس حوالے سے بات ہوتی ہے تاکہ ایک محفوظ ورکنگ انوائرمنٹ بنایا جا سکے۔ کیا عالمی صحافتی تنظیمیں بھی اس حوالے سے کوئی کردار ادا کر رہی ہیں؟ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے پاکستان کے لیے کوآرڈینیٹر غلام مصطفیٰ اس وقت کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ غلام مصطفیٰ، پاکستان میں آپ نے بھی صحافت کی ہے، اب آپ ایک عالمی ادارے کی نمائندگی کر رہے ہیں، کیا چیز مسنگ ہے پاکستان میں اس حوالے سے؟ دیکھیں، جو پاکستان کا انوائرمنٹ ہے صحافت کے حوالے سے، اس میں سب سے جو مین چیز مسنگ ہے وہ سیفٹی اور سیکیورٹی کا جو میکینزم ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں بنایا گیا۔ اور جہاں ابھی حال ہی میں کچھ کوششیں شروع ہوئی ہیں، سندھ کے اندر ایک بل جو ہے نا وہ پاس ہوا ہے جنرل سیفٹی اور سیکیورٹی کا، اور وفاقی سطح پر ایک بل پاس ہوا ہے سیفٹی اور سیکیورٹی کا۔ باقی صوبوں کے اندر ابھی تک جو ہے نا وہ اس کے اوپر کوئی نہیں ہوا ہے، یعنی کہ کام نہیں ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو صحافتی ادارے ہیں، جو میڈیا آرگنائزیشن ہیں،
ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنا کوئی میکینزم بنائیں سیفٹی اور سیکورٹی کا. ہم نے یہ دیکھا ہے کئی آرگنائزیشنس کے اندر ہم نے ٹریننگز بھی کروائی ہیں کہ وہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں سکھائی جاتی متعلقہ میڈیا ہاؤس کی طرف سے ان فیلڈ میں جانے والے رپورٹرز کو اور میڈیا ورکرز کو کہ ہاسٹائل انوائرمنٹ کے اندر اپنا جو ہے نا وہ دفاع کیسے کرنا ہے, اپنے آپ کو سیکیور کیسے کرنا ہے اور اپنے آپ کو سیکیور رکھتے ہوئے رپورٹنگ کیسے کرنی ہے. تو غلام مصطفیٰ ایک چیز, اگر آپ نے جس طرح صحافتی اداروں کو مینشن کیا, جو صحافتی ادارے ہیں یا مالکان ہیں ان کی طرف کیا ذمہ داری بنتی ہے ان کیسز میں؟ پاکستان ویج بورڈ ایوارڈ کی اگر ہم اگزامپل لے لیتے ہیں, یہ تحریک تو رہی لیکن آج بھی صورتحال کو خاص تبدیل تو نہیں ہوئی. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ویج بورڈ کے لیے ابھی بھی صحافی جو ہے نا وہ اپنی لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں اور مالکان وہ ویج بورڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہاں پر تو ویج بورڈ کا تصور بھی نہیں ہے. وہاں تو کئی ادارے ایسے ہیں کہ جہاں 3 مہینے جو ہے نا وہ سیلری نہیں ملتی. اب یہ جو ادارہ ہے جو واقعہ ہوا ہے جہاں پر صدف نعیم کام کر رہی تھی, وہ 3 مہینے سے ان کو سیلری نہیں دی گئی تھی اور اس فیلڈ میں جانے کے لیے ان کو ٹرانسپورٹ نہیں مہیا کی گئی تھی. تو کیا یہ میڈیا ہاؤسز کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اس کو مانیٹر کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی ادارہ ایکشن نہیں لے سکتا؟ تو یہ سب جن کی ذمہ داری ہے ان کو یہ کرنا چاہیے. کیا جو آپ غلام مصطفیٰ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں, معاشی پہلو ڈیفینیٹلی ایک وائٹل رول پلے کرتا ہے اس میں, اور اگر صحافتی اداروں کی معاشی صورتحال ہی اچھی نہیں ہے یا ہے اور وہ اس کے اکارڈنگلی ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی, تو صحافیوں کی ٹریننگ تو ایک ترجیح کبھی بھی نہیں رہے گی. پھر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, 2018 میں جہاں میڈیا کا اوور آل ریونیو جو ہے وہ 85 بلین روپیز تھا پاکستان کے اندر, وہ 2021 کے اندر جو ہے نا وہ 18 بلین روپیز کے اوپر آ گیا. تو جان بوجھ کے میڈیا کا گلا گھونٹا گیا. یہ جو آپ جو نمبر دے رہے ہیں غلام مصطفیٰ, یہ آپ ریفر کر رہے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے آتے تھے, جو ایڈز ویڈز آتے تھے, اب ان کی بات کر رہے ہیں یا اوور آل انڈسٹری سائز کی بات کر رہے ہیں؟ میں اوور آل انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں, گورنمنٹ کو ملا کے. اور جو پرائیویٹ انڈسٹری جو اشتہارات دیتی تھی, وہ جو پوری مارکیٹ کا جو حصہ تھا, جو شیئر تھا, وہ کوئی 85 ارب روپے کے قریب بنتا تھا 2018 کے دوران. جو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 18 ارب پہ آ گیا. جی 18 ارب پہ سکڑ کے آ گیا. تو آپ نے تو گلا گھونٹ دیا میڈیا انڈسٹری کا. تو کہاں سے وہ ٹریننگز کروائیں گے اور کہاں سے چیزیں کروائیں گے اور اپنے لوگوں کا کیسے خیال کریں گے؟ یہ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا ماحول پاکستان میں بنایا گیا. آن اے کلوزنگ نوٹ غلام صاحب, ایک چیز میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, صحافیوں کی اپنی بھی ڈیفینیٹلی ذمہ داری ہے اس حوالے سے, یا ان پہ اتنا پریشر ہوتا ہے کہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے ان کے پاس اس طرح کے رسک لینے کے علاوہ؟ دیکھیں میڈیا کی پوزیشن اتنی کمزور ہو چکی ہے, جاب سیکیورٹی کے اتنے بڑے پرابلم ہو چکے ہیں کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت آپ کو ادارے سے نکال دیا جائے. تو ان حالات کے اندر کوئی نہ نہیں کر سکتا. جو ڈیسک ہے, جو نیوز روم ہے, اس کو نہ نہیں کیا جا سکتا, نو نہیں بول سکتا. تو وہ مجبور ہوتے ہیں کہ اس رسک کو لے لیں اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالیں. تو یہ ایک عجیب و غریب سچویشن ہے, صورتحال ہے معاشی طور پر اوور آل میڈیا انڈسٹری کے لیے بھی اور صحافی حضرات کے لیے بھی. بہت شکریہ غلام مصطفیٰ, آپ ہم سے بات کر رہے تھے, انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کی نمائندگی کر رہے تھے, اور جو ایک پرسپیکٹیو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا بنتا ہے وہ ہم آپ سے جان رہے تھے. بہت شکریہ.